بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انما انا رحمت مہداۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کی محسن ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی رحمتیں اور برکتیں صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ پورے عالم کے لیے ہیں، صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں، جانوروں، چرند پرند تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ البتہ رحمت کا سب سے بڑا حصہ وہ مسلمانوں کے حصہ میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے کہ اپنا آخری پیغمبر ان کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس کائنات کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمتیں، جو فضیلتیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے انقلابی شخصیت بنایا ہے، اور ایسی انقلابی شخصیت کہ دھرتی کے اندر ہونے والے تمام انقلابات حضور علیہ السلام کے انقلابات کے سامنے خالی نظر آتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کا فیضان ہی تو تھا کہ دنیا کے نظام کو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام نے یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا عنوان ہے فیضان نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیضان نگاہ مصطفیٰ ہی تو تھا کہ جس نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو، ان کے رواجوں کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، صدیوں کی روایات کو لمحوں میں بدل کر رکھ دیا، صدیوں کی جہالت کو علم میں تبدیل کر دیا، عبادات کی جہالت کو، عقائد کی جہالت کو، معاملات کی جہالت کو، معیشت اور معاشرت کی جہالت کو، اخلاقیات کی جہالت کو، تمام جہالتوں کو حضور علیہ السلام نے علم کی روشنی میں تبدیل کر کے رکھ دی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اس وقت کے لوگوں کے حالات کیا تھے۔ لوگ دوسروں کے مالوں کے تو کیا، اپنے مالوں کے لٹیرے تھے۔
دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، گھوڑے دوڑانے پر لڑائی سالہ سال چلا کرتی تھی، رحمان کو بالکل بھول چکے تھے، آگ کو معبود کہتے، سورج کی پوجا کرتے، ہواؤں اور فضاؤں کو کے سامنے اپنی نیاز جبیں کو جھکایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند کی عبادت ہوتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اپنی نیاز جبیں سورج اور چاند کے سامنے مت جھکاؤ، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو پھر ایک اللہ کے سامنے اپنی نیاز جبیں کو جھکاؤ۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو جماعت تیار ہوئی، جس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، اس جیسی جماعت نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے کسی نے دیکھی، نہ قیامت تک ایسی جماعت آئے گی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کا فیضان تھا۔ اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق دیے۔ آج مختلف طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھ دیا، غلامی والی زندگی میں ڈال دیا۔ یاد رکھیں، جو حقوق اسلام نے بچیوں کو، عورتوں کو دیے ہیں، وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ اس وقت کی حالت کیا تھی؟ کسی کے گھر بچی کی پیدائش ہوتی، چہرے زنگ آلود ہو جایا کرتے تھے، دل رنجیدہ اور ہاتھ لرزیدہ ہو جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم کلیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن نے منظر کشی کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی، ان کے چہرے سیاہ آلود ہو جاتے، زنگ آلود ہو جاتے، اور وہ خون زخم پی کر رہ جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے خون کا گھونٹ پی لیا، وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی حالت یہ ہو جایا کرتی تھی۔ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، ماہواری کے ایام میں عورتوں کو برتنوں تک کو ہاتھ لگانے نہ دیا جاتا۔ غرض عورت زندگی کو ترستی تھی۔ بیوہ کی زندگی تو وہاں تک سمجھی جاتی جہاں تک اس کے شوہر کی زندگی تھی، اس کے بعد اس کے کوئی حقوق نہ ہوا کرتے۔ عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی سر پر دست شفقت رکھنے والا نہ تھا۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک سے بڑھ کر ایک ظلمت، تاریکیوں پر تاریکیاں، ظلمتوں پر ظلمتیں، یہ حالت۔ پھر فیضان نگاہ مصطفیٰ ہوتا ہے، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لاتے ہی عورتوں کو اور بچیوں کو عزتیں عطا کی۔ فرمایا، اگر عورت تیری بیٹی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں دی، اس نے صحیح پرورش کی، وقت پر نکاح کیے، قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ شخص میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ عورت بہن ہے تو وہ بھی تیری عزت ہے، تیرے والدین کی وراثت کی وہ بھی ویسے ہی حصے دار ہے جیسے تو حصے دار ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو گھر کی ملکہ ہے، تیری ذمہ داری ہے اس کے لیے کما کر لاؤ۔ یاد رکھیں، عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ چلائے، یہ مرد کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے حقوق اور ذمہ داریوں کو مکس اپ کر دیا۔
باہر جا کر کمائی کرنا یہ حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے مرد کی رکھی ہے۔ ہاں عورت اگر خود ہاتھ بٹانا چاہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اس کی ثوابدید ہے، یہ ذمہ داری مرد کی اللہ رب العزت نے رکھی، اور مرد کو گھر اور عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا۔ اور اگر عورت ماں ہے، آج پورے مسلمان ہم سب یہاں کیوں ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ جنت مل جائے، عابد عبادت کرتا ہے جنت مل جائے، روزے دار روزہ رکھتا ہے جنت مل جائے، قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے جنت مل جائے، ہر ایک جنت کی تلاش میں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اسی جنت کو ایک عورت یعنی ماں کے قدموں تلے قرار دے دیا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا فیضان۔ تعریف تو وہ ہوتی ہے جو بیگانے بھی کرے۔ ایک شاعر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کی منظر کشی کرتا ہے، کہ ہندو شاعر ہے، جگن ناتھ آزاد اس کا نام ہے، کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمیں پر تھا تخریب کی دنیا، غرض دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ ایک ہندو شاعر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ فیضان نظر کا کمال تو دیکھیے، ایک تاجر جن کا نام ابو بکر ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان نظر ہوتا ہے، اس کا کمال دیکھیے، کتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی شخصیت جو قرار پائی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ مقام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان نظر کی برکت سے صدیق اکبر کا خطاب ملا، اور ایسا مقام پایا کہ آسمان کے فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ عمر نامی شخص آتا ہے، قاتل بن کر آتا ہے، فیضان نظر کا کمال دیکھیے، قتل کرنے کی نیت سے گھر سے آتا ہے، فیضان نظر جب پڑتی ہے وہ مقام ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا میرے بعد کوئی اور پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، فیضان نظر کا کمال دیکھیے کہ سخاوتوں کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ذوالنورین، کسی نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں ہونا، یہ واحد شخصیت بن جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر فیضان نظر ہوتا ہے، حیدر کرار بن جاتے ہیں، شیر خدا بن جاتے ہیں، فاتح خیبر بن جاتے ہیں۔ یہ کمالات کیوں مل رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان نگاہ کی برکت سے۔ حسنین کریمین پر جب فیضان نگاہ ہوتی ہے تو جنت کے سردار بن جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ آتے ہیں، فیضان نظر کو پاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کی بدولت اللہ رب العزت ان کو امین امت قرار دے دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گورے نہیں کالے ہیں، آزاد نہیں غلام ہیں، ایک غلامی سے نکل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں جب آتے ہیں تو کمال دیکھیے، چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی۔ شاعر منظر کشی کرتا ہے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔
فیضان مصطفیٰ کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ فیضان مصطفیٰ کی تصویر صحابہ ہے، فیضان مصطفیٰ کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ اگر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا کمال۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ آج ہم بھی خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بہترین امت قرار دیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے۔ اور یہ فیضان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی۔ طائف کا بڑا مشہور واقعہ، لمبا واقعہ، آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہ ظالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے ہم پتھروں کی بارش ان پر برسا دیں، ہم ان کو آسمان پر لے جا کر ان کو زمین پر پٹک دیں، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کو دیکھیے، فرمایا نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آج انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسا ضرور آئے گا جو ہدایت کو قبول کرنے والا ہے۔ مزدوروں پر فیضان نظر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مصافحہ فرما رہے، ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملاتے ہیں، سخت ہاتھ ہوتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام سعد انصاری ہے۔ کرتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھوڑے کے ساتھ پتھروں کو تراش کر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی، سب سے بہترین کمائی تیری ہے، اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو حکم دے دیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، اور فرما دیا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ مزدور کو اتنا مقام کیوں مل رہا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیضان نگاہ کا کمال ہے۔ وہ بیوائیں کہ جن کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ مر جانے کی ہی وہ دعائیں کیا کرتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی بیواؤں کا خیال رکھے گا، ان کی کوشش کرے گا، اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یتیموں پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ابر کرم برسا کہ اگر آج ہم صحیح طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں، کسی یتیم کو اس کی یتیمی کا احساس تک نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ اتنا بڑا مقام ایک یتیم کی کفالت پر۔ بوڑھوں اور بچیوں کے لیے رحمت، بوڑھوں اور بچوں کے لیے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، ہمارا ایسے شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور تکریم نہیں کرتا۔ اور ماتحت گھریلو ملازمین، ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ، ان کے بھی حقوق بیان فرمایا، اور ان کے لیے بھی سراپہ رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ فرمایا یہ جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو ویسا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو، ان کو ویسا پہناؤ جیسے خود پہنتے ہو، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کیا کرو۔ اور صرف انسانوں کے لیے نہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ ایک اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، زبان حال سے اپنا قصیدہ بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، یہ اونٹ بتا کتنے کا تو مجھے بیچے گا، میں محمد اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ظلم وہ جانور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، اور آج کی گفتگو سے جو نتیجہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام میں صفت رحمت بطریق اتم عطا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائی ہے، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی رحم ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، اس کی برکت سے آسمان والا رب تم پر رحم کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا